السلام علیکم دوستو، آج میں بات کرنے والا ہوں سکندر اعظم کون تھا، اس کی مکمل ہسٹری اور اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بارے میں۔ ان دونوں کے دور میں کیا فرق تھا اور کون سے قانون تھے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائے تھے اور آج وہ قائم ہیں، ان پر کام ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا۔ 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا۔ اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا۔ اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کو دارا کو شکست دی، پھر وہ شام پہنچا، پھر اس نے یروشلم اور بابل کو رخ کیا، پھر وہ مصر پہنچا، پھر وہ ہندوستان آیا۔ ہندوستان میں اس نے پوری پورس سے جنگ لڑی، اپنے عزیز ازجان گھوڑے کی یاد میں پھالیا شہر آباد کیا، مگر ان سے ہوتا ہوا واپس کا سفر شروع کیا۔ راستے میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوا اور 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا۔ دنیا کو آج تک بتایا گیا کہ وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا، اور ہم نے اسے سکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنایا۔ لیکن آج 21ویں صدی میں پوری دنیا کے مورخین کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے؟ میں دنیا بھر کے مورخین کو سکندر اعظم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات اور کارناموں کو موازنے میں دعوت دیتا ہوں۔ آپ بھی سوچئے کہ الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی، اسے ارسطو جیسے استادوں کی صحبت ملی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا، جب اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہ گزرا تھا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے ہوئے تھے۔ آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی۔ سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کے 2 سپر پاور بھی شامل تھے۔ اس کے سیٹلائٹ میزائل اور آبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کرائی تھی بلکہ اس کا انتظام و انصرام بھی چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کرائے، بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں، اور ہندوستان میں اس کے خلاف فوج آگے بڑھنے سے بھی انکار کر دیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتابی کی جرت بھی نہ ہوئی۔ وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا، اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرت نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا۔ آپ نے حضرت حارث بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گورنری واپس لے لی۔ آپ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ضبط کر لیا، اور آپ نے حمص کو گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا، لیکن کسی کو حکم عدولی کی جرت نہ ہوئی۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر لیا، لیکن دنیا کو کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ آئیے ان کی ذرا تفصیل جو ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ سن ہجری کا اجر کیا، جیل کا تصور دیا، موزنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آب پاشی کا نظام قائم کرایا، فوجی چھاؤنیوں بنوائیں، اور فوج کا باقاعدہ محکمہ جو ہے وہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں اور معذوروں اور بیواؤں اور بے آسروں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور ولیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ نے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔
آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کے چوکیداری کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا کہ عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالہ نہیں رکھے گئے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور سو جاتے تھے، اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند لگے تھے کرتے پر، اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ موٹا خردارہ کپڑا پہنتے تھے۔ آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تو اس کا پورا حساب لیتے۔ تو جی ناظرین، آپ نے سن لی ویڈیو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے مربع میل پر جو ہے وہ حکومت کی، اور بغیر کسی جو ہے وہ میزائل کے، بغیر توپوں کے، بغیر جو ہے ان چیزوں کے۔ تو آپ نے کسی اکیڈمی میں تربیت بھی نہیں لئی، اور آپ جو ہیں ماشاءاللہ آپ کے جو ہیں بہت زیادہ بہادر تھے۔ آپ سے بہت سارے کفار جو ہے وہ ڈرتے تھے۔ آپ کی بہادری کے قصے بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ نے یہ جس طرح میں نے اس ویڈیو میں بیان کیا کہ آپ نے جو قانون بنائے، کتنے خوبصورت قانون ہیں، جس میں مؤذنوں کی تنخواہ ہے، مسجدوں کی روشنی ہے، اور بیواؤں اور اس کے علاوہ وہ بچوں کے جو یتیم بچے ہیں ان کے وظیفے ہیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بدولت ہے۔ اور اسکندر اعظم کتنا بڑا بادشاہ تھا، کتنی اس نے فتوحات کی، لیکن اس کا ایک بھی قانون جو ہے وہ آج نہ زندہ ہے اور نہ چل رہا ہے، نہ ہی اس نے کوئی قانون بنائے۔ بہت ساری اکیڈمیوں میں اس نے تربیت بھی کی، گھڑ سواری سب کچھ کیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں، بہت سارے قانون جن کے آج بھی بہت سارے ملکوں میں چل رہے ہیں۔ اور عدل کے بارے میں فرمایا کہ جو انصاف کرے گا، عدل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ مدد کریں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بہادر ایک لیڈر تھے، ایک صحابہ کے بہت بڑے ایک ناموں میں سے ان کا نام ہے کہ وہ بہت بڑے بہادر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بہت زیادہ محبت بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی ان کو بہت زیادہ اختیار ہے۔ صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس دین کے لیے، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم جو ہے ان کو دیتے تھے تو صحابہ اسلام کو لے کر پھیل جاؤ، وہ پوری دنیا میں صحابہ جاتے، دین کی محنت کرتے، اور لوگوں کو جو ہے وہ دین کی دعوت دیتے اور لوگوں کو مسلمان کرتے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پورے ملکوں میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جو ہے قبریں مبارک ہیں، اور لوگ وہاں جاتے ہیں، ان کی ہسٹری پڑھی جاتی ہے کہ یہ کس سال میں ادھر آئے تھے اور دین کی کیسے انہوں نے محنت کی تھی۔ اور جو بھی دین کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دنیا کے کونے میں ہو۔ اسلام جو ہے سچا اور حق والا مذہب ہے۔